الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھنڈی کھانا کیسا ہے اور بھنڈی کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو بھنڈی کھانے کے بعد نہیں کھانی چاہیے، اور اگر آپ بھنڈی کھانے کے بعد یہ دو چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کو نقصان دائق ہو سکتی ہے اور موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو دوستو، وہ دو چیزیں کون سی ہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو پیارے دوستو، بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ پیارے دوستو، سبزیاں اللہ پاک کی نعمت ہوتی ہیں، ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے دیش ہندوستان میں تقریباً ہر طرح کی سبزی ملتی ہے، اور سبزیوں میں تمام غذائی اجزاء، وٹامن، معدنیات اور خاص طور پر فائبر اور وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ سبزیاں کھانے سے انسان صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔ اچھی صحت کے لیے فریش اور صاف پتوں والی سبزی کھانی چاہیے۔ انہی سبزیوں میں سے ایک سبزی جسے ہم بھنڈی کے نام سے جانتے ہیں، یہ اپنے اندر بہت سارے فوائد اور خوبیاں لیے ہوئے ہے، اور اس کا استعمال انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن یاد رہے کہ سبزی کے بارے میں بہت ہی احتیاط بھی بتائی جاتی ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر بھنڈی کھانے کے بعد دو چیزیں استعمال کر لی جائیں تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں اور ہمارے جسم کو بہت ہی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینے سے بہتر ہے کہ بھنڈی کھانے کے بعد ان دو چیزوں کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان دو چیزوں کے بارے میں بتائیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں بھنڈی کی غذائیت اور فائدے کے بارے میں۔ یاد رہے کہ بھنڈی ہمارے روزمرہ زندگی میں شامل ہے، لیکن صحت کے معاملے میں اس کی اہمیت اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بھی اپنی جگہ ایک صحت بخش سبزی ہے جس کے فائدوں کی لسٹ بہت لمبی ہے، جس میں یہ چند موٹے موٹے فائدوں سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، عام سبزی ہونے کے باوجود بھنڈی میں وٹامنز اور فائبر بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، جو بہت ساری بیماریاں اور خاص کر گردے کی بیماریوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ بھنڈی میں ایک صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے کہ یہ خون میں صفر کی مقدار کو قابو میں رکھتی ہے۔ سن 2011 میں کی گئی ریسرچ سے یہ معلوم ہوا کہ بھنڈی استعمال کرنے کی صورت میں خون کی شکر کم ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ڈاکٹرز کے مطابق بھنڈی میں وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹ کہلانے والے مادے بھی شامل ہوتے ہیں، جو بیماریوں سے لڑنے کے لیے ہمارے جسم کے نظام کو بہتر بناتے ہیں، اور گردوں کی بیماریوں سے لڑنے کے لیے بھنڈی کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے ہاضمے کے نظام کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ بھنڈی کولیسٹرول میں بھی کمی لاتی ہے، کیونکہ یہ صحت مند فائبر ریشوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بھنڈی میں وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن ڈی اور B1، B2، B6 اور وٹامن سی کے علاوہ بھی بھنڈی میں زنک اور کیلشیم کی بھی معمولی مقدار موجود ہوتی ہے، جو حاملہ یعنی پریگننٹ عورتوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ بھنڈی ایک ایسے سپلیمنٹ کا نام ہے جو فائبر اور فولک ایسڈ سے بھرپور ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو حاملہ یعنی پریگننٹ عورت کے لیے ضروری قرار دی جاتی ہیں وہ بھنڈی کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ بھنڈی پوٹاشیم اور حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو کہ خون کے بہاؤ کو ٹھیک کرنے والا جذب ہے۔ اسی طرح بھنڈی میں موجود پوٹاشیم انسان کے جوڑوں کو بھی ریلیکس کرتا ہے، جس سے بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے اور خون کا بہاؤ ٹھیک رہتا ہے۔ پیارے دوستو، ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھنڈی میں موجود فائبر پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرا رکھتا ہے، اور ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ بھنڈی وٹامن اے اور دیگر اینٹی آکسیڈنٹ جیسے بیرا کیروٹین، لیوٹین وغیرہ سے بھرپور ہوتی ہے، جو کہ بڑھاپے میں آنکھوں کی کمزوری دور کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ سن 2000 میں کیے گئے ایک ریسرچ سے یہ معلوم ہوا
کہ بھنڈی کے استعمال سے دمے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر روزانہ اپنے کھانے میں تھوڑی سی بھنڈی بھی استعمال کری جائے تو اس سے دمے کے مریضوں کو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ فائدے صرف بڑوں کے لیے نہیں، جن کے بچوں کو دمے یا کھانسی کی شکایت رہتی ہے انہیں بھی بھنڈی کا استعمال کرایا جائے تو بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ چند ایسے فائدے ہیں جو آپ کو بھنڈی کے استعمال سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ بھنڈی کا استعمال کرنے کے بعد 2 چیزیں نہ کھائی جائیں، تو یاد رہے وہ دونوں چیزیں جو کہ بھنڈی کے فوراً بعد نہ کھائی جائے وہ ہیں کریلا اور مولی۔ ڈاکٹر نے بھنڈی کے استعمال کرنے کے بعد ان دونوں چیزوں کا استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھنڈی کے بعد کریلا ہرگز نہ کھایا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے پیٹ میں زہر بن سکتا ہے اور یہ زہر ہمیں بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بھنڈی کھانے کے فوراً بعد کریلا کھانے سے بچا جائے۔ اور پیارے دوستو، دوسری سبزی جو آپ نے بھنڈی کھانے کے بعد نہیں کھانی ہے وہ ہے مولی، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بھنڈی کھانے کے فوراً بعد مولی کھانے سے جسم پر سفید دھگے پڑنے کا اندیشہ ہے، جسے عام زبان میں ہم لوگ سفید داغ بھی کہتے ہیں، اور یہ مچھلی کے بعد دودھ پینے سے بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی مچھلی کے ساتھ دہی کا استعمال کرنے سے بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ یہ دھبے ہلکے نکلتے ہیں اور بعض مرتبہ بہت تیز نکلتے ہیں اور یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک ان کا صحیح اور لمبا علاج نہ کرایا جائے، اور بعض مرتبہ تو یہ علاج کرانے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ پہلے ہی احتیاط سے کام لیا جائے تاکہ اس بات کی نوبت ہی نہ آئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، کیونکہ ایک مرتبہ جو صحت کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس کی بھرپائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہمیشہ اپنے کھانوں میں احتیاط سے کام لیا جائے اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھا جائے۔ آج کل کے بچوں میں ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ وہ سبزی نہیں کھاتے بلکہ سبزی کے نام سے بھی چڑھتے ہیں، جو سخت نقصان کی بات ہے۔ یہاں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گوشت بھی کھلائیں اور سبزی کا بھی استعمال کرائیں، اور ساتھ بھی جو احتیاط بتائی جاتی ہیں ان پر ضرور خیال رکھا جائے تاکہ کسی بھی قسم کے خطرے سے محفوظ رہا جا سکے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس جانکاری کو، اس خوبصورت سی ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کا نقصان ہونے سے بچ جائے اور آپ ثواب کے حقدار بنیں۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔